الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت. موضوع گفتگو تمسک قرآن و اہل بیت حدیث ثقلین کی روشنی میں گفتگو اپنے آخری مراحل میں. گزشتہ ایام میں حدیث ثقلین کے ضمن میں ہی امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. عزیزان محترم، سید الانبیاء نے اس حدیث مبارکہ میں امت کو یہ حکم دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں سے تمسک اختیار کریں. تمسک قرآن اور تمسک اہل بیت. تمسک قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خلاصہ کیا جائے تو تمسک قرآن کے 3 طریقے ہیں: تلاوت قرآن، فہم قرآن اور اتباع قرآن. پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن. تمسک قرآن کا پہلا ذریعہ قرآن کی تلاوت کے ذریعے قرآن سے مانوس ہونا ہے. دوسرا مرحلہ ہے فہم قرآن. قرآن کیا کہتا ہے یہ سمجھنا ہے. اور تیسرا مرحلہ قرآن نے جو کہا ہے اس پہ عمل کرنا. اگر یہ 3 مرحلے طے ہو جائیں تو تمسک ہے، اور اگر یہ طے نہ ہو سکے تو تمسک قرآن نہیں ہے. قرآن کلام خدا ہے، اور آپ کو یہ امتیاز حاصل ہے، امت سید الانبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ تمام انبیاء خدا کی طرف سے آئے
اور ان پر آنے والی کتب بھی اللہ کی طرف سے آئی، لیکن اللہ نے تورات و زبور و انجیل کسی کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان نہیں کیا، نہیں کہا کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، ہم محافظ ہیں، ہم نے زبور کو، ہم نے انجیل کو، تھے کلام خدا، یہ مصلحت پروردگار ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں خداوند متعال نے یہ ضمانت لی ہے کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اور علماء کہتے ہیں جہاں خدا ہم کہہ کے کلام کرے وہاں مراد ہوتی ہے کہ یہ کام پوری عظمت کے ساتھ اور پوری قدرت کے ساتھ انجام پا رہا ہے۔ اللہ جب اپنے بارے میں لفظ ہم کہتا ہے تو وہاں اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے جو ہم کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اس کلام کو نازل کیا۔ یہی وجہ ہے ہر کلام کی ایک مدت ہے اور اس مدت کے بعد اس کی جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی جاذبیت ختم۔ لوگ بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، وقت کے بعد اس کی جگہ دوسری شاعری لے لیتی ہے نا، اچھے نثر ہوتی ہے، وقت گزرنے کے بعد دوسری نثر اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اچھے سے اچھے کلام وجود میں آئے اور ان کی جگہ یا ان جیسے کلام آ گئے، لیکن یہ قرآن کی آفاقیت ہے کہ قرآن نہ ایک زمان کے لیے ہے نہ ایک مکان کے لیے ہے۔ جب تک زمان ہے، جب تک مکان ہے، اور جب تک اس زمان و مکان میں انسان ہے، وہ کلام خدا کا ویسے ہی محتاج ہے جیسے 1400 سال پہلے کا انسان تھا، چونکہ اللہ نے اس کا اعلان کیا ہے کہ حتیٰ پوری انسانیت کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر یہ میرے بندے پہ نازل ہونے والا کلام اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو خدا کہتا ہے اس کی مثل کوئی کلام لے آؤ، اس سے بہتر نہیں، اس کی مثل لے آؤ۔ اور خدا اس کے بعد فرماتا ہے لو اجتمعت الجن والانس، اگر جن و انس جمع ہو جائیں لا یاتون بمثل ھذا القرآن، کہا یہ جن و انس ایک دوسرے سے پشت ملا لیں، یہ اصطلاح ہے، کنایا ہے، یعنی ایک دوسرے کے دست و بازو بھی بن جائیں۔ خدا کہتا ہے اس کلام، اس قرآن کی مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد اس چیلنج کو اور نیچے کیا کہ قرآن کی مثل ممکن ہے کوئی آئندہ کہے اللہ نے پورے قرآن کا کہا تھا، خدا نے کہا نہیں، پورا قرآن نہیں، آدھا قرآن نہیں، ایک سولس، کہا اس کے 10 پاروں کی مثل 10 پارے لے آؤ۔ پھر چیلنج کو اور نیچے لائے، خدا نے اور آسان کیا تاکہ قرآن کی آفاقیت بھی اور قرآن کا بے مثل و بے نظیر ہونا یہ قیامت تک کے لیے ثابت ہو جائے۔ خدا فرماتا ہے پورا قرآن نہیں، 10 پارے نہیں، کیا کہا کہ اگر تم شک کرتے ہو جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو کیا کرو، اس کی ایک آیت کی مثل آیت لے آؤ۔ اللہ اکبر، یہ کلام کہا اگر تمہارا دعویٰ ہے تو چھوڑو 6666 آیتیں، 6665 آیتیں تمہیں چھوڑ دی، ایک آیت کی مثل آیت لے آؤ۔ عزیزو، یہ قرآن کا دعویٰ 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، ہے نا؟
نہ قرآن کی مثل کوئی اس وقت لایا، نہ آج لا سکتا ہے، نہ قیامت تک لائے گا۔ یہ تو خدا نے کہا نا، تو قرآن بے مثل و بے نظیر ہے کلام ہونے میں۔ اب رسول جن کو قرآن کے ساتھ چھوڑیں گے، اگر وہ قرآن کے مثل نہ ہو انسان ہونے میں، وارث قرآن ہونے میں، اگر ان کی مثل بھی کوئی انسان آ جائیں تو قرآن کے مثل کہنے کا رسول کا جو کلام ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول نے کہا ثقلین چھوڑ رہا ہوں، دو چھوڑ رہا ہوں، جیسے قرآن کی مثل کوئی کلام نہیں، ویسے اہل بیت کی مثل کوئی انسان نہیں۔ جیسے وہ بے مثل و بے نظیر کلام ہے، ویسے اس کے وارث بے مثل و بے نظیر ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آج میں نے جیسا کہ عرض کیا، کلام مجید کے حوالے سے ہی کچھ عرض کرنا چاہتا۔ قرآن مجید سے تمسک کا پہلا مرحلہ، قرآن پہچانو کس کا کلام ہے۔ میرے دوستو، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن کے کلام کے مخاطب ہیں۔ اور حدیث ہے کہ اگر چاہتے ہو تم خدا سے کلام کرو، معصوم فرماتے ہیں نماز پڑھو، اور اگر چاہتے ہو خدا تم سے گفتگو کرے تو قرآن پڑھو۔ میں نے ابھی عرض کیا، ہر کلام کے لیے زمان اور مکان کی قید ہے، لیکن اس کلام کے لیے زمان و مکان کی قید نہیں ہے۔ جس کا متکلم جتنا آفاقی ہوگا، اس کی نظر جتنی بلند ہوگی، اس کا کلام اتنا بلند ہوگا۔ نہیں، اگر لوگ قرآن کے بعد جو اخوئے قرآن ہے اس کی مثل لے آتے تو پھر بھی ہم مان لیتے کہ قرآن کے مثل لانے کا حوصلہ ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، لوگ قرآن کی مثل کیا لائیں گے جب اخوئے قرآن نہج البلاغہ کی مثل کوئی کتاب نہ لا سکے۔ ہمارے ایک عالم دین نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جب کسی نے پوچھا کہ قرآن کس کا کلام ہے، انہوں نے کہا مولا کا، مولا کائنات کا۔ انہوں نے کہا دلیل، کا خود کلام۔ کہا ہر کلام متکلم کی اثر کا مؤثر ہوتا ہے، مؤثر سے اثر کا پتہ چلتا ہے۔ کہا اگر جو لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ کلام علی نہیں، یہ سید رضی کا کلام ہے، کہا تمام خطبات چھوڑ دو، ایک خطبہ توحیدی کے مقابلے پر ایک خطبہ لے آئے۔ نہیں، اگر یہ سید رضی کا کلام ہوتا تو لوگ کوئی تو اس کی مثل کلام لے آتے۔ تو آج تک لوگوں کا اعتراض کے باوجود کلام نہ لانا یہ دلیل ہے کہ جیسے یہ کلام بلند ہے ویسے متکلم بلند ہے۔ کیوں نہ ہو جو وارث قرآن ہے، جو زبان قرآن چوس کے پلا ہے، اس کا کلام قرآن کا پرتو اس میں نظر نہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، قرآن کلام خدا ہے۔ اللہ تم سے کلام کرنا چاہتا ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ چونکہ یہ متکلم ایسا نہیں جو کلام لکھ کے چلا گیا۔ جب کلام ہے تو متکلم بھی ہے، متکلم بھی ہے۔ یہی وجہ ہے معصوم سے کسی نے پوچھا، مولا کیا وجہ ہے کہ ہر کلام کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پڑھے دل اکتا جاتا ہے، لیکن ایک قرآن اور دوسرا آپ کا کلام جتنی دفعہ بھی سنے یا پڑھے دل میں اور تشنگی بڑھتی ہے۔ معصوم نے فرمایا اس لیے کہ یہ کلام یہاں کا نہیں وہاں کا ہے، یہ کلام کلام نور ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، قرآن سے تمسک کا پہلا مرحلہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن ائمہ کی نظر میں کیا ہے آج یہ بیان کرتا ہوں۔ پہلے قرآن کی نظر میں معصومین کیا ہے یہ تو سنتے رہے آپ۔ آج ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ خود ائمہ کی نظر میں قرآن کیا ہے۔ آئیے، وہ جو وارث قرآن ہے انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا۔
توجہ فرمائیں گے. سب سے پہلے اس امام کا جملہ جو سب سے بڑا عزادار ہے کون ہے؟ امام زین العابدین. نہیں یوں نہیں، صلوات بلند آواز سے اور جوش اور جذبے سے پڑھیں. بہت مہربانی. چوتھے امام آپ کے، ان سے کسی نے سوال کر لیا، مولا مولا آپ اگر پوری کائنات میں کوئی نہ رہے، میں نقل بالمعنی کر رہا ہوں، اگر پوری کائنات میں کوئی نہ رہے، کوئی انسان نہ رہے، آپ تنہا رہ جائیں تو تنہائی سے ڈریں گے؟ امام نے فرمایا نہیں. کہا تب نہیں ڈروں گا جب میرے پاس ایک شے ہو. کہا پوری کائنات میں کوئی نہ رہے، میں علی ابن حسین رہ جاؤں اور یہاں قرآن رہ جائے. معصوم فرماتے ہیں، آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی نہ ہو، صرف قرآن میرے ساتھ ہو، مجھے کوئی تنہائی محسوس نہیں ہوگی. تنہائی اسے محسوس ہوتی ہے جس کے پاس قرآن کرنے کے لیے خدا نہ ہو. بس معصوم یا دیکھیے، معصوم کی نظر میں تنہائی دور کرنے والی شے کون سی ہے؟ قرآن. فرماتے ہیں اس سے مانوس ہو جاؤ، یہ کلام اگر ہو مجھے کوئی تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اور امیر المومنین امام المتقین مجسم قرآن، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، فرماتے ہیں جان لو یہ قرآن هُوَ النَّاصِحُ، یہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے، الَّذِي لَا يَغُشُّ، یہ ایسا نصیحت کرنے والا ہے جس کی نصیحت میں کہیں دھوکہ نہیں ہوتا. وَالْهَادِي، یہ ایسا ہدایت کرنے والا ہے جس کی ہدایت میں کہیں گمراہی کا شائبہ نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ ایسا خبر دینے والا ہے جس کی خبر میں کہیں جھوٹ نہیں ہے. فرماتے ہیں وَمَا جَالَسَ هَٰذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، فرماتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو قرآن کے پاس آ کے بیٹھ جائے اور جب اٹھے گا تو فرماتے ہیں کام ان ہو بے زیادت اور نقصان. فرماتے ہیں قرآن کے پاس سے اٹھے گا زیادتی اور کمی، کمی اور زیادتی کے ساتھ، کمی اور زیادتی کے ساتھ. کس شے کی کمی اور کس شے کی زیادتی ہوگی؟ معصوم فرماتے ہیں زیادت فی خدا و نقصان من عما. کہتے ہیں قرآن کے پاس بیٹھو گے، جب اٹھو گے تو تمہارا ایک شے کم ہوگی، ایک شے زیادہ ہوگی، ہدایت میں اضافہ ہوگا اور جہالت میں کمی ہوگی. فرماتے ہیں ہدایت میں اضافہ ہوگا، گمراہی میں کمی ہوگی. فرماتے ہیں سنو وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقٍ. فرماتے ہیں سنو، جب قرآن تمہارے پاس ہے تو تمہیں دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بارہ سے قرآن کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی بھوک نہیں تمہارے اندر ہدایت کی جب قرآن کے حضور آ جاؤ، قرآن کے پاس آ جاؤ. اور فرماتے ہیں سنو، قرآن کو چھوڑ کر کہیں ہدایت نہیں مل سکتی. یہ بارہ سے قرآن کہہ رہے ہیں، بارہ سے قرآن. فرماتے ہیں وَاسْتَشْفُوهُ، قرآن سے شفا طلب کرو. کس کی؟ فرماتے ہیں اپنی روحانی بیماریوں کی. قرآن سے شفا طلب کرو. اگر قرآن باعث شفا نہ ہوتا تو وارث قرآن کبھی نہ کہتے کہ اس سے شفا طلب کرو. خود قرآن نے بھی کہا ہوا شفاء و رحمت للمومنین، یہ ایمان والوں کے لیے قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. کیوں نہ ہو؟ جس پر اترا وہ رحمت للعالمین ہے. تو کہوں اگر قرآن میں شفا ہے تو وارثان قرآن میں بھی شفا ہے. دونوں میں شفا ہے، دونوں میں اختلاف نہیں، دونوں میں تضاد نہیں. لیکن جیسے ان سے شفا ویسے قرآن سے شفا. کون سی شفا؟ فرماتے ہیں اپنی روحانی بیماریوں کی، اس سے شفا طلب کرو. قرآن تمہاری شفا کرتا ہے، شفاعت بھی کرے گا اور شفا کا سبب بھی بنے گا. لیکن میرے دوستو توجہ فرمانا، قرآن قیامت میں دو حالتیں ہیں. دو
علماء فرماتے ہیں قرآن امت کے لیے دو حالتوں سے باہر نہیں ہوگا، یا قرآن شافی ہوگا یا قرآن شاکی ہوگا، یا شکایت کرے گا یا شفاعت کرے گا۔ شکایت کن کی کرے گا؟ حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا رہے لیکن کبھی اسے کھول کر تلاوت بھی نہ کی جائے تو قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا، خدایا سمجھنا تو دور کی بات، عمل کرنا تو بعد کی بات ہے، انہوں نے تو کبھی کھول کر بھی مجھے نہ دیکھا۔ شکایت کرے گا۔ اور یاد رکھو قرآن کی جیسے شفاعت قبول ہے ویسے شکایت قبول ہے۔ جیسے قرآن جس کے حق میں شفاعت کرے گا اس کی شفاعت حتمی ہے، ویسے جس کی شکایت کرے گا اس کی شکاوت حتمی ہے۔ جیسے قرآن کی شفاعت سے ہر گمراہ نجات پائے گا ویسے قرآن کی شکایت سے ہر بندہ جہنم میں جائے گا جس کی شکایت کر دے گا۔ یہ شکایت کرے گا۔ قرآن یا شافعی ہے یا شاکی ہے۔ شفاعت ان کی کرے گا جو اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور شکایت ان کی کرے گا جو قرآن کے باوجود اس کے حق کو پامال کرتے ہیں۔ پامال کرتے ہیں۔ دیکھو ہر بندے کی جو آخری وصیت ہوتی ہے وہ اہم ترین شے ہوتی ہے نا ہر بندے کی، لیکن اگر وصیت کرنے والا امام ہو تو اہم ترین شے کی وصیت کریں گے نا۔ مولا نے جو وصیتیں کی ہیں نہج البلاغہ میں، ان وصیتوں میں ایک وصیت ہے، فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ، اللہ اللہ کا معنی خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ علی فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی القرآن۔ علی فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں کبھی غفلت نہ کرنا اور تمہارے غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائیں، سبقت نہ لے۔ میرے دوستو قرآن کا پہلا مرحلہ تلاوت ہے نا، ہے تلاوت۔ اچھا جن کا یہ نقطہ نظر ہے کہ تلاوت ہے قرآن کا پہلا مرحلہ وہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اب میں ایک سخت بات کہوں معذرت کے ساتھ، تلاوت قرآن کے بعد ہے فہم قرآن، فہم قرآن کے بعد ہے عمل قرآن۔ جو تلاوت ہی نہ جانتا ہو وہ سمجھے گا کیا؟ اور جو سمجھے ہی نہیں وہ عمل کیا کرے گا؟ ہے نا بھئی عام لوگوں کو چھوڑو، ہمارے ملک میں تو الحمدللہ ہر شے مل جاتی ہے، نہیں بڑا زرخیز ملک ہے، اس حوالے سے یہاں کے وزیر انہیں سورہ توحید کا ہی پتہ نہیں، یہ قرآن سے ان کی الفت ہے، یہ قرآن سے محبت ہے، اور ایک وزیر کہہ دیتے ہیں 30 پارے کیا ہم 40 پارے پڑھائیں گے۔ یہ بھی اس ملک کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کہوں اس ملک میں۔ لیکن میرے دوستوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ان کو چھوڑو، جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا وہ قرآن کو کیا سمجھیں گے؟ ان کی نظر میں قرآن ایسا ہی ہے، وہ کہیں تو تعجب نہیں، معذرت کے ساتھ اگر اس ممبر سے قرآن غلط پڑھا جائے نہیں ہے، اور اگر کہا جائے تلاوت قرآن کریں اور وہ تلاوت کیا کریں، قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھیں، جیسا جی چاہے لمبا کر دیں، جیسا جی چاہے چھوٹا کر لیں۔ یہ کیوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر شے کے بارے میں آپ آزاد ہیں کر لیں، لیکن قرآن ایسا نہ پڑھیں جو دوسرے سننے والوں تک جب پیغام پہنچے تو وہ محسوس کریں کہ اگر اس قوم کا قرآن سے تعلق ہوتا تو قرآن کے ساتھ یہ نہ کرتے۔ اخلاقی طور پر پابند ہے ہر کوئی، کم از کم ممبر سے قرآن کو غلط پڑھنے نہ دیں، روک دیں، اتنی ہمت اتنی جرت تھوڑی سی کریں، کہیں بھائی آپ جو ہے وہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، اس طرح نہ پڑھیں۔ کیوں؟ کہا مکتب کی توہین ہوتی ہے، فرد کی نہیں۔ دیکھیں میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، میں نے ایک بہت بڑے عالم دین سے یہ کہا، بڑے تو نہیں تھے عالم دین تھے، ان سے کہا کہ آپ ٹی وی پر گئے، آپ نے قوم کے حوالے سے قوم کی نمائندگی درست نہیں کی۔ میں نے کہا ہمیں
یہ جرت اخلاقی ہونی چاہیے کہ جب کوئی ہمیں ٹی وی پر بلائے، موضوع بتائے، اس موضوع پر یا تیاری کریں، یا پھر اخلاقی جرت ہو کہ ہم کہیں ہم نہیں جائیں گے۔ بھئی ٹی وی پہ جا کے نمایاں کرنا اپنے آپ کو مقصد ہے کہ قوم کی نمائندگی کرنا؟ اگر قوم کی نمائندگی کرنا مقصد ہے تو اگر میں قوم کی نمائندگی درست نہیں کر سکتا تو مجھ میں یہ اخلاقی، یہ دینی، یہ الہی جرت ہونی چاہیے، میں کہوں نہیں فلاں مجھ سے بہتر ہے، اسے بلا لیں، تاکہ حقیقی نمائندگی مکتب کی ہو، حقیقی نمائندگی مذہب کی ہو۔ یہ ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے اخلاقی جرت۔ تو میرے دوستو، قرآن سے تمسک کا پہلا مرحلہ ہے تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ اور ایک اور حدیث سن لو، میں عربی جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا تاکہ آج آپ سے جو باتیں کرنی ہیں آگے بڑھوں۔ میرے دوستو، معصوم فرماتے ہیں تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ اصول کافی کی روایت ہے، تلاوت قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے کہ قرآن درست پڑھنا نہیں جانتا، توجہ فرمانا، فرماتے ہیں عمر کے اس حصے میں 80 سال 90 سال 90 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، قرآن درست نہیں پڑھتا، ہمت کر لے۔ معصوم فرما رہے ہیں تہیا کر لے، قرآن پڑھنا سیکھوں گا۔ معصوم فرماتے ہیں اگر جس عمر میں اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، صحیح کرنا شروع کیا، قرآن پڑھ رہا تھا، معصوم فرما رہے ہیں موت آ جائے، موت آ جائے، فرماتے ہیں جیسے ہی قبر میں جائے گا اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا، اسے قرآن پڑھا، اسے قرآن پڑھا۔ اور نئی حدیث کا خوبصورت جملہ آگے ہے، معصوم فرماتے ہیں آواز قدرت آئے گی کہ تیری جنت کے درجات تیری تلاوت کے مطابق ہیں۔ نہیں، آپ نے توجہ فرمائی، خدا کہے گا اے قاری قرآن اقرا ارکا، جتنا قرآن پڑھتا جائے گا جنت میں تیرے درجے اتنے بلند ہوتے جائیں گے۔ تیرے درجے جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنے تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ میرے دوستو، جو ذکر حسین کرتے ہیں بڑے عظیم ہیں، لیکن حسین نے نو کے نیزہ پہ سر قرآن پڑھ کے یہی تو بتایا کہ میرا رشتہ قرآن سے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا کہ میں نے سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جس کا نواسا سر کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے اس نانے کے دماغ میں خلل کیسے آ سکتا ہے۔ کہا جب میرا سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن ہم سے جدا نہیں ہوا۔ ایک جملہ کہوں تو امام کے سر نے تلاوت قرآن کر کے، اور یہ تلاوت قرآن سر کا کرنا یہ تو اتنی عظیم حقیقت ہے کہ اس کا انکار اپنے تو اپنے بیگانے بھی نہ کر سکے، نہیں غیر بھی نہ کر سکے۔ آپ کو یہ زندہ بات سنا رہا ہوں جو ایک قاری قرآن نے مجھ سے خود کہی، انہوں نے کہا کہ امام کعبہ جو اس سے پہلے تھا، کہا وہ تلاوت قرآن بڑی خوبصورت کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کی تلاوت میں بڑی جاذبیت ہے، یہ کس کی طرز ہے، یہ کون سا لحن ہے؟ انہوں نے کہا یہ لحن حسینی ہے، یہ لحن حسینی ہے۔ اور حضرت امام حسین کا سورہ کہف پڑھنا نو کے نیزہ پر، اس کا انکار کوئی نہ کر سکا، کوئی نہ کر سکا۔ خدایا تو نے امام کی زبان سے یہ قرآن کیوں جاری کیا؟ کہا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں، قرآن ان سے الگ نہیں۔ تو بس جب یہ قرآن کے لیے وجود کے محتاج نہیں ہے تو پڑھنے پڑھانے کے محتاج کیسے ہوں گے؟ اسی لیے تو میں نے کہا تھا پہلی تقریر میں جبرائیل تنزیل کے لیے آ رہا ہے، تعلیم کے لیے نہیں۔ اب لوگ تعجب کرتے ہیں 3 دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا، اور وہاں تو پھر بھی بچہ ہے، وہاں تو روح ہے، یہاں تو جسم روح سے جدا ہو گیا۔
کہا جس کا بیٹا روح جدا ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھے اس کا باپ اگر روح کے ساتھ پڑھے تو تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ تعجب کیا ہے؟ اگر روح کے ساتھ پڑھے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ ہے نام علی کا کمال کہ وہاں آپ خاموش اور یہاں بولنے پہ مجبور نہیں. تو یہ نام علی کا کمال ہے نہ واقعی یہ کسی کا کمال نہیں, یہ کسی کا کمال نہیں. لیکن میرے ایک دوست ہیں وہ بڑی عجیب بات کہتے ہیں, یار ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں آپ یہ درمیان میں کیا کر دیتے ہیں. میں نے کہا یہ ضروری ہے تاکہ دوائی کڑوی کے ساتھ ساتھ ہضم ہوتی رہے, اور ہاضمے کے لیے نام علی سے بہتر کوئی شے نہیں, صرف یہی نام ہے, یہی نام ہے جو انسانوں کو آمادہ کر. لیکن الحمدللہ آپ تو متوجہ ہیں, آپ کے چہروں سے محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ ہم اہل قرآن بھی ہیں اور اہل ولا بھی ہیں. ہاں ہم اہل ولا بھی ہیں, اہل قرآن بھی ہیں, اور الحمدللہ اس دور میں جس دور میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں خدا نے ہمیں یہ اپنی آنکھوں سے دکھایا کہ جو لوگ آپ پر الزام لگاتے تھے کہ ان میں حافظان قرآن نہیں, کل ایک جملہ کہا تھا نا, لیکن محافظین کے ساتھ ساتھ حافظ بھی ہیں. الحمدللہ آپ کے پاکستان میں ایسے حافظ ہیں جنہوں نے ان کے جید علماء بنوریا ٹون میں جا کر کہا کہ پورے قرآن میں جہاں سے پوچھو گے ہم سنائیں گے. یہ کہا. اور اس دور کا علامہ محمد حسین طباطبائی علامہ, میں نے اس لیے کہا کہ آیت اللہ مشکینی نے کہا یہ معجزہ قرآن ہے, بچہ ہے نام محمد حسین ہے, اور اس بچے کی معرفت دیکھو کہاں چلی گئی. جب یہ سعودی عرب میں گئے تو کہتے ہیں شاہی خاندان نے انہیں بلایا, وہاں پر سوال ہوئے, انہوں عرب تھے, سوال کیے قرآن کے حوالے سے ہر طرح کا, اس بچے نے جواب دیا. اس کے بعد شاہ عبداللہ نے یہ کہا, شاہ عبداللہ یہ نا نام, ہاں شاہ عبداللہ نے یہ کہا کہ بیٹا تم پر میں بہت خوش ہوا ہوں, کیا مانگنا چاہتے ہو؟ میں جو مانگو گے دوں گا. کہا دیں گے؟ کہا ہاں, یہ ہے معرفت. اس نے کہا جنت البقیع بنانے کی اجازت دے دو. یہ ہے معرفت. یہ انہوں نے بتایا کہ قرآن بھی ہمارے دل میں ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے دل میں ہے, ہمارے دل میں ہے. الحمدللہ خدا اس سید اس اولاد رسول کی کا مرتبہ بلند فرمائے, طول عمر عطا فرمائے, جس نے مکتب و مذہب اہل بیت کی عظمت کو مجسم کر کے دکھایا. خدا کی قسم یہ میڈیا پہ ہے, انشاءاللہ ان قریب ہم سی ڈی کی شکل میں اسے نشر بھی کریں گے کہ جو کانفرنس ہوئی ہے تہران میں, جب یہی سید اولاد رسول رہبر معظم آئے ہیں تقریر کر کے, سب سے پہلے جس شخص نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ہے وہ مولانا سمیع الحق ہے, اور کہا اس نے کہ یہ صرف ایرانیوں کا رہبر نہیں, یہ صرف شیعوں کا رہبر نہیں, یہ ہمارا بھی رہبر ہے. یہ آپ کے مکتب کی عزت ہے, مکتب کا مذہب نہیں. مت سمجھو یہ قومیتوں میں ہمیں گھیرا جا رہا ہے کچھ خناس ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں, نہیں. خدا کی قسم اس سید اولاد رسول نے ہمیشہ مکتب و مذہب کی عزت کو بلند رکھا ہے اور اپنے ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر پوری امت کی بات کی. کیوں؟ چونکہ ہمارے مولا نے کی تھی, ہمارے مولا نے کی تھی. یہ درس انہوں نے علی سے لیا ہے. مولا علی نے کہا تھا خلافت میرا حق ہے لیکن مجھے خلافت بقائے اسلام کے لیے چاہیے.
کہا اگر اسلام کی بقا میں اور میری ذات میں ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو علی نے نہج البلاغہ میں کہا میں اپنی جان پہ ظلم برداشت کر لوں گا، اسلام کی بربادی برداشت نہیں کروں گا۔ اور ہمارے خطبہ وہ جو جملہ پڑھتے ہیں وہ حقیقت ہے، کنایا ہے، سمجھانے کے لیے ہے کہ مولا کے پاس آئی تھی دو خواتین، ایک کہتی تھی میرا بچہ، دوسری کہتی تھی میرا بچہ۔ علی نے کہا دو ٹکڑے کر دو، تو جو حقیقی ماں تھی اس نے کہا نہیں یا علی اسے دے دو، اس کا ہے، کیوں؟ جس کا ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے بچا رہے، یہ رہے گا تو بچانے والے ہیں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی زین العابدین کی شکل میں، کبھی باقر العلوم کی شکل میں، کبھی صادق کی شکل میں، کبھی کاظم، کبھی رضا، کبھی تقی، کبھی نقی، اور کبھی امام عسکری، اور کبھی 12واں پردہ غیبت میں بھی چلے جائیں گے۔ تو بچانے والا سلسلہ بتا کے جائیں گے۔ علی آج سے 1400 سال پہلے قیامت تک کو دیکھ رہے تھے، علی کو یقین تھا یہ بچا رہے اور بچانے والے رہے، اگر یہ اسلام رہ گیا ان کے پاس بھی رہا، ان کے پاس رہے گا، ان کے ساتھ نہیں۔ کہا قرآن اور اسلام ان کے پاس رہے گا، ان کے ساتھ نہیں، جن کے ساتھ ہے اسی کی نسل میں ایک اٹھے گا اور اسلام کو نافذ کر کے بتائے گا تم اسلام والے نہیں، اسلام والے ہم ہیں۔ اگر تم اسلام والے ہوتے تو تم نافذ کر کے دکھاتے، ہاں تم امپلیمنٹ کر کے دکھاتے، ہم نے امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ یہ تمہارے پاس تھا، ہمارے ساتھ تھا نہیں۔ ابھی بھی آپ کو اگر یقین نہ آئے، اسی لیے تو اپنی عرفانی نگاہ سے وہ ولی نے کہہ دیا تھا جس کو ظاہری طور پر لوگ غیر شیعہ کہتے ہیں، کہا تھا نا حقا کے بنا لا الہ است حسین، نہیں کیا کہا شاہ است حسین بادشاہ دین است حسین۔ وہ بتا رہے تھے دین ہے حسین، نہیں بتا رہے تھے جو حسین سے دور ہے دین سے دور ہے۔ آج بھی دیکھ لو جو حسین سے دور ہیں دین سے دور ہیں، نہیں وہ دین کا نعرہ بھی لگائیں تو بے دین ہیں، کیوں؟ چونکہ وہ دین سے دور، اور دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ حسین کے ساتھ دین باقی ہے، حسین کے ساتھ قرآن باقی ہے، حسین کے ساتھ اسلام باقی ہے۔ یہ کل عرض کروں گا عزیزو، قرآن کا پہلا مرحلہ تمسک قرآن، تلاوت قرآن ہے، اور الحمدللہ تلاوت قرآن اگر معاشرے میں نافذ ہو جائے، رائج کریں، جیسے مجلس رائج ہیں، جیسے ذکر حسین رائج ہے، تضاد نہیں، تضاد نہیں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے ان کی اہمیت کم کرو، نہ، دونوں کی اہمیت کو زندہ کرو۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ہونا چاہیے جیسے عشرہ محرم منایا جاتا ہے ویسے عشرہ قرآن منایا جائے، رمضان میں عشرہ قرآن منایا جائے، منائے، اور اس کا نام ہو قرآن و عشرہ قرآن و علی، نام ہو قرآن و علی، اور مولا علی کی نظر میں قرآن کیا ہے اور قرآن کی نظر میں علی کیا ہے، اس پر گفتگو ہو۔ علماء کو کہا جائے، خطباء کو کہا جائے کہ علی کی نظر میں قرآن کیا ہے، نہج البلاغہ سے بتاؤ، اہل بیت کی نظر میں قرآن کیا ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو پتا چلے کہ انہوں نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، نہیں اور کسی نے کہا بھی نہیں جو انہوں نے کہا۔ دعوے سے کہتا ہوں کسی نے قرآن کے بارے میں نہیں ایسا کہا جیسا انہوں نے کہا، نہیں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ سب سے بڑے مفسر عالم اسلام کے کون ہیں؟ عالم اسلام کے عبداللہ ابن عباس ہے نا، سب سے بڑے مفسر، یعنی تفسیر میں جتنی حدیث ہیں عبداللہ ابن عباس سے ہیں۔ سنیے، علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، عبداللہ ابن عباس سے سب حدیثیں تفسیر قرآن کی، وہ کہتے ہیں یہ راز نہ کھلتا اگر حضرت عبداللہ ابن عباس خود نہ بتاتے۔ ہائے ہائے، وہ ذہن میں آ گیا نا واقعہ۔ راز کیا ہے؟ کہتے ہیں علی اور عبداللہ، علی کا حکومت اور عبداللہ پاس آئے،
یہی رات ہونے والی تھی، علی مغربین سے فارغ ہوئے، عبداللہ علم دوست تھے، انہوں نے بحث چھیڑی الحمدللہ کی، کہتے ہیں علی اس کی تفسیر پہ لگے، رات ڈھل گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا، اذان فجر کا وقت ہوا، علی نے کہا اٹھو اذان کا وقت ہو گیا، تو کیا کہا تھا عبداللہ نے، یا علی ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ہے علی اور قرآن کا رشتہ۔ کاش رات لمبی ہو جاتی، اب علی نے متوجہ کیا، کہا رات سے مسئلہ نہیں بنے گا، کہا یہ رات قیامت تک بھی چلی جائے اور بیان کرنے والا علی ہو، کہا قیامت کا سورج طلوع ہو جائے گا، علی کی الحمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ یہ ہے قرآن سے رشتہ۔ وہ کہتے ہیں یہ راز نہ کھلتا اگر عبداللہ یہ واقعہ نہ بیان کرتے۔ اور دوسرا، جب کسی نے پوچھ لیا نا عبداللہ اتنے عالم کہ جس آیت کی تفسیر لوگوں نے پوچھی تو نے بیان کر دی، بتا تیرے اور علی میں فرق کیا ہے، تیرا علم کیا ہے اور علی کا علم کیا ہے؟ عجیب مثال دی، کہا تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، کہتے چہرہ بدل گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، کہتے ہیں گستاخ تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا پوچھے، کہا بتا سمندر کو قطرے سے کیا نسبت ہے؟ یا اس نے کہا سمندر کو قطرے سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کہا جیسے قطرے کو سمندر سے مقابلہ کرنا یہ سمندر کی توہین ہے، ویسے میرا علی سے مقابلہ کرنا یہ علی کی توہین ہے۔ میں قطرہ ہوں، علی سمندر ہے، میں قطرہ ہوں، علی سمندر ہے، میں قطرہ ہوں، علی سمندر ہے۔ اور میرا وہ جملے اور وہ خطبہ جو میں بارہا پڑھ چکا ہوں، معذرت چونکہ موضوع کے ساتھ مربوط ہو گیا اس لیے کہہ رہا ہوں، علی ہی یہ کہہ سکتا ہے۔ نہیں، عبداللہ سے تو قرآن لے لیا، تفسیر لے لی، کاش علی سے لیتے، لیکن نہیں لی۔ کیوں نہیں لی؟ کیوں نہیں لی؟ بدل رہا ہوں، رپیٹ نہیں کر رہا، بدل رہا ہوں، کیوں نہیں لی؟ علی نے خود بتایا کیوں نہیں لی۔ علی فرماتے ہیں لو سنیت لیل بسادہ فجلست علیہا، میرے سامنے مسند علم بچھائی جائے، مجھ علی کو بٹھایا جائے، مسند علم پر بٹھایا جائے تو کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں فجلست علیہ وبین اہل التراث بتراثہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم۔ تراث والے تراث لے کے آئیں، زبور والے زبور لے کے آئیں، انجیل والے انجیل لے کے آئیں، قرآن والے قرآن لے کے آئیں۔ علی فرماتے ہیں کتابیں ان کی جواب علی دے گا، اور اگر ہر کتاب کو زبان ملے، ہر کتاب پکار کے کہے کہ جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ کہا اگر اللہ صلی علی محمد و آل محمد، تورات زبور انجیل قرآن سب لے کے آ جاؤ میں جواب دوں، تو کہا ہر کتاب خود کہے گی جو علی نے کہا وہی حق ہے۔ کیوں علی سے قرآن نہیں لیا؟ علی نے بتایا، علی فرماتے ہیں ما من آیت جو آیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں علی بتاؤں گا۔ ما من آیت او مکیہا مدنیہا ناسخہا منسوخہا جبل نزلت او لیل نزلت او نہار نزلت او تنزیلہا او تنسیخہا۔ علی فرماتے ہیں پوچھو بتاؤں گا، مکی کون سی، مدنی کون سی، پہاڑ پہ کون سی آئی، غار میں کون سی آئی، کس کی شان میں آئی، کس کی مذمت میں آئی، کس کا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے اور کس کے دل کے نفاق کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں یا ہے، کہتے ہیں یا علی۔ اب علی بتا رہے ہیں میرے علم قرآن لینے کی جہت کیا ہے۔ رات عابدی صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کسی عالم دین کے حوالے سے کہ زبان سید الانبیاء نے منہ میں دی علی کی۔ علی کہتے ہیں یہ علم میں نے لیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں ہاذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ علم مجھے میرے رسول نے ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو دانا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مجھے رسول نے یہ علم ایسے دیا جیسے فاختہ بچے کو
دانا دیتی ہے. میرے دوستو قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں. یہ ہے علم قرآن ہے رسول کے پاس, رسول علی کو منتقل کر رہے ہیں, علی کو منتقل کر رہے ہیں. بس آج کی گفتگو سمیٹتا ہوں. یہی وجہ ہے دنیا کے علم میں اور اہل بیت کے علم میں فرق کیا ہے. کیا فرق ہے بتاؤں. اہل بیت نے کہا انا وارثہ تو علم رسول, ہم علم رسول کے وارث ہیں. ایک اصطلاح کہوں آپ تک بات پہنچ جائے گی. ایک ہے علم الدراسہ, ایک ہے علم الوراثہ. اہل بیت کے پاس علم الدراسہ نہیں. علم الدراسہ جو مدرسوں میں لیا جاتا ہے, مدرسے میں ہر کوئی جا سکتا ہے. آئے ہائے, اس کے دل میں کیا ہے یہ کیا پتا, کس لیے علم لینے جا رہا ہے. وہ تو مدرسہ ہے, وہ کہتا آؤ ہم تو دینا چاہتے ہیں, آؤ. تو مدرسے میں ہر کوئی جاتا ہے. علم الدراسہ ہر کسی تک پہنچے گا, لیکن علم الوراثہ ہر کسی تک نہیں پہنچے گا. وراثت کے لیے وہی شرائط چاہیے جو وارث میں ہے, جو مورث اور وارث میں ہونی چاہیے. اگر تناسب وجودی نہیں ہوگا تو ظاہری وراثت پہنچ جائے گی, باطنی وراثت نہیں پہنچے گی. آئے ہائے, اہل بیت نے کہا ہم علم رسول کے وارث ہیں, ہمارے پاس علم الوراثہ ہے, علم الدراسہ نہیں. کہا وہ سب کو پہنچ رہا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ, وہ سب کو ہے. جلدی میں جملہ کہہ دوں, رسول نے کہا میرا مدرسہ علم ایک مدرسہ ہے, وہ سب کے لیے ہے. اس میں سلمان آئے یا مروان آئے روکوں گا نہیں, لیکن میرا علم الوراثہ یا علی کو ملے گا یا علی جیسوں کو ملے گا. یہی وجہ ہے جیسے پہلے علی نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی, یہ دعویٰ صرف علی نے نہیں کیا. آپ کے چھٹے امام صحابی نے سوال کرنے سے پہلے پوچھ لیا مولا آپ کے پاس کتنا علم ہے. مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, جو جی میں آئے پوچھ. ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں, جملہ پہنچے گا. معصوم نے فرمایا سن, یہ جو میرے جد نے کہا ہے نا, سید الانبیاء نے, انا مدینۃ العلم علی بابوہا, کہا یہ جو انا کہا ہے نا میں شہر علم ہوں, وہ محمد ابن عبداللہ نہیں, وہ محمد رسول اللہ ہے. اور یہ جو علی دروازہ ہے, کہا یہ ابو طالب کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں, یہ وسیع ہونے کی حیثیت سے ہے. کہا اس دور میں دروازہ علی ہے اور اس دور میں دروازہ میں ہوں. اللہ اکبر. اس دور میں دروازہ میں ہوں. لہذا اگر علم قرآن بھی لینا ہے تو مجھ سے لو, اگر علم رسول بھی لینا ہے تو مجھ سے لو. نہیں کسی کے پاس ہے ایسا نہیں, ایسی سند بھی نہیں. اور خود ہمارے بھائیوں نے لکھ دی, اس سند کا نام یہ الگ رکھ دیا نا. کہتے ہیں معصوم فرماتے تھے امام صادق قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ. صحابی نے پوچھ لیا زرارہ نے, مولا آپ نے تو نانا کو دیکھا بھی نہیں اور قال رسول اللہ قال رسول اللہ. امام مسکرائے, ایک جملہ کہا تجھے سند بھی بتاتا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی بتاتا ہوں. کہا یہ میں قال رسول اللہ بھی تیرے لیے کہتا ہوں, اگر میں قال اللہ بھی کہوں تو درست ہے. اللہ اکبر. میں قال اللہ بھی کہوں تو درست ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث و ابی, میری حدیث میرے باپ کی ہے, میرے باپ کی اپنے باپ کی ہے, ان کی اپنے باپ کی ہے, ان کی اپنے باپ کی ہے. توجہ, یہ خاندان نبوت میں عجب طریقہ ہے. جس نے حدیث بیان کی کہا میں نے باپ سے سنا. میرے دوستوں آج کی مدرس کا پیام لیتے جاؤ, نوجوان بھائی آتے ہیں سارا دن میسج بھی کرتے ہیں, جن کے پاس نمبر ہے فون بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں قبلہ صاحب یہ جو موضوع جس طرح آپ لے کے چلے ہیں اس حدیث پر اس طرح گفتگو نہیں ہوئی. نہیں, میں ایک طالب علم ہوں, بہت کام ہوا ہے اس پر. عزیزو یہی آپ لوگوں کی خوبی ہے, اگر آپ لوگ تعاون کریں تو یہ انداز بھی ہے مجالس کا جو ایک طریقے کے ساتھ چلے اور آپ کو کچھ ملے. خطابت دکھانا یہ خواہش نفس ہے,
اور مذہب بچانا یہ خواہش نفس نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اپنے آپ کو نمایاں کرنا یہ اور ہے. میں ایک بات ضرور کہوں گا، چاہے میرے مخالف جائے چاہے کسی کے، ہمارے مذہب پر سب سے بڑا ظلم ہوا کیا؟ ہم نے خطبہ کو علماء سمجھ لیا. یہ ظلم ہوا. خطابت فن ہے، خطابت علم نہیں. خطابت ہنر ہے، فن ہے، یہ علم نہیں. ضروری نہیں جو جتنا بڑا خطیب ہے اتنا بڑا عالم ہو. نہیں، علم اور شے ہے، خطابت اور شے ہے. ممکن ہے کوئی خطیب نہ ہو. توجہ فرمائیں. اللہم صلی علی محمد. توجہ فرما رہے ہیں. یہ ظلم ہوا مکتب پر. آپ نے جتنا بڑا خطیب تھا، خطابت تھی، انکار نہیں. بھائی میں انکار کروں گا کیا ہو جائے گا؟ کوئی بڑا خطیب ہے، بڑا خطیب ہے. نہیں، خطیب ہونا اگر یہ کمال ہے تو یہ تو بھٹو میں بھی تھا. بھائی میں تو آپ کو مطمئن کروں گا، آپ میرے مکتب کے، لیکن اگر ایسا خطیب ہو جو لاکھوں کے مجموعوں کو انگلی پر نچائے. میں نے تو نہیں دیکھے جلسے. یہ میرے بزرگ جو ہیں گواہی دیں گے، کہتے ہیں لیاقت باغ میں بھٹو جدھر چاہتا تھا وہ ہم کو لے جاتا تھا. ہاں، وہ جدھر چاہتا تھا لے جاتا تھا. یہ دلیل ہے. خطابت ہنر ہے، فن ہے. یہ فن جو دکھائے لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں. نہیں، لیکن جو اہل علم ہے وہ دیکھتے ہیں یہ خطابت ہے یا علم ہے. معذرت کے ساتھ یہ ظلم ہوا، یہ ظلم ہوا. لیکن اس کے ساتھ دوسرا ظلم بھی ہوا. وہ ظلم کیا ہوا؟ خطیب علماء بن گئے اور علماء نے خطیب بننا چھوڑ دیا. یہ بھی ظلم ہوا. انہوں نے اس جگہ کو خالی کیا تو یہ جگہ تو خالی نہیں رہتی. آپ کی ضرورت ہے ممبر، آپ کی ضرورت ہے ذکر حسین. یہ میری اور آپ کی روحانی غذا ہے، یہ چاہیے تھی. اب جیسا غذا دینے والا آیا آپ نے لے لی. چونکہ آپ کی مجبوری ہے ادھر کوئی آئے، ہے نا. تو میرا وہ جملہ تو آپ کو یاد ہے نا، اس جگہ پر طبیب لاؤ، اس جگہ پر مریض نہ لاؤ. دیکھو ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، مجھے رات بھی ملے. ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو مریض کی مرضی دیکھ کر دوائی دے. ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو مرض کو دیکھ کر اس کی تشخیص کرے اور اس مرض کو ختم کرنے کے لیے دوائی دے. نہیں، کبھی کوئی ڈاکٹر اگر پوچھ لے کہ میں آپ کو کیسی دوائی دوں اور دوں بھی یا نہ دوں، آپ کی طبیعت پہ گراں تو نہیں گزرے گی، وہ مریض کیا کہے گا؟ کہے گا میں تجھ سے دوائی کیوں لوں، میں تو ہوں مریض، مجھے تو گراں گزرے گی. آپ کو دینی چاہیے تاکہ میرا مرض دور ہو، میری فنا کا سبب نہ بنے. توجہ فرما رہے ہیں. اگر عزیزو اس منبر پر طبیب آتے مریض نہ آتے تو وہ یہ نہ دیکھتے آپ کو کیا چاہیے، آپ کی مرضی کیا ہے، نہ وہ دیکھتے قوم میں مرض کون سا پھیل رہا ہے، اس مرض کو ختم کیسے کرنا ہے. نہیں، جو آپ کی مرضی دیکھ کر پڑھ رہے ہیں وہ مریض ہے. اور شہید مطہری کا وہ جملہ ضرور کہوں گا. شہید مطہری فرماتے ہیں انبیاء سب سے عظیم انسان تھے نا، ائمہ سب سے عظیم. اچھا اب آپ سب بولیں گے ائمہ کے چاہنے والے زیادہ تھے یا مخالفت کرنے والے؟ مخالفت والے. ائمہ کی زبان میں نقل کفر نباشت تاثیر نہیں تھی تو پھر کیوں زیادہ نہیں تھے؟ بھئی کربلا میں بھی حسین کو کتنے ملے؟ 72 نا. اور ادھر کتنے تھے؟ ہزاروں تھے نا. کیوں؟ ائمہ کے پاس فن نہیں تھا؟ نہیں تھا. شہید مطہری کا یہ جملہ یاد رکھنا. وہ کہتے ہیں انبیاء اور ائمہ مزاج گو نہیں تھے، حق گو تھے. مزاج گوئی یہ ہے آپ کو کیا چاہیے، اور حق گوئی یہ ہے آپ کو حق چاہیے اور آپ تک حق پہنچنا چاہیے. میرے دوستو اس ممبر کی اصلاح کریں گے تو قوم کی اصلاح ہو جائے گی. 2 ممبر ہیں، 2، ایک آپ کے پاس، ایک ہمارے پڑوس میں ایران کے پاس. دونوں جگہ مجلس حسین ہوتی ہے، دونوں جگہ ممبر سجتے ہیں، لیکن فرق ہے وہاں کے ممبر نے انقلاب لے آیا. کیا وجہ ہے؟ 10 دن اس مجلس میں آنے کے بعد نہ میرے کردار میں، نہ میرے گفتار میں، نہ میری معرفت میں کوئی اضافہ نہ ہو. کیوں؟
میں نے 10 دن آپ نے وقت دیا ہے، وقت روزانہ اگر 1 گھنٹہ سننے پہ دیا ہے، 1 گھنٹہ آپ کے آنے جانے پہ لگا. میں بعض دوستوں کو جانتا ہوں بڑی دور سے آ رہے ہیں، دور سے. میں جہاں رہنے والا ہوں وہاں سے لوگ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے خود. وہاں سے بھی آگے وہاں مجھے ملے حیدری چوک پر، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں. تو آنے جانے پر بعد کے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، 3 گھنٹے 2 گھنٹے ہر بندہ صرف کر کے آ رہا ہے نا روزانہ. اب 10 دن پہ تقسیم کرو، 2 گھنٹے روزانہ 20 گھنٹے دیے نا آپ نے، 20 گھنٹے اپنی زندگی کے دیے، لیکن کیا لیا؟ اگر اس کے بدلے میں کچھ لے کے نہیں گئے تو فائدہ کیا؟ نہیں. حسین دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، وقار دینے والا ہے، توقیر دینے والا ہے، شجاعت دینے والا ہے، شہادت دینے والا ہے، غیرت دینے والا ہے، حریت دینے والا ہے. اگر یہ نہ ملے تو معذرت کے ساتھ وہ حسین کا ذکر نہیں ہے. اگر 10 دن کے بعد تم میں تبدیلی محسوس نہ ہو تو فکر کرو، فکر کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہماری اصطلاح میں ایک لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں اگر مقتضی موجود ہو معنی مفقود ہو تو نتیجہ حتمی ہے، فعل حتمی ہے. آسان کر دیتا ہوں، میں ٹرمنالوجی کہہ دی. مثلا کہتے ہیں لکڑی ہو خشک ہو، آگ آپ اس کے پاس لے جائیں تو کیا ہوگا؟ حتمی جلے گی. معنی نہیں ہے جو آگ کو جلنے سے روکے، لیکن اگر اسی لکڑی پہ پانی ڈال دو، آگ نزدیک لے جاؤ، جلائے گی؟ کیوں؟ معنی آ گیا. بس حسین کا ذکر حریت بناتا ہے، حریت پسند بناتا ہے. حسین کا ذکر غیرت مند بناتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر حسین ہو اور اثر نہ ہو. بس ادھر مقتضی ہے، ذکر حسین میں حرارت ہے، اپنے قلب پر گناہ کا زنگ نہ لگنے دو. وہ معنی ہے، اس معنی کو ہٹاؤ، یہ حرارت پیدا ہو جائے گی، یہ حرارت پیدا ہو جائے گی. یہ نوجوانوں میں کردار علی اکبر کی حرارت ہوگی، ہماری بہنوں میں کردار زینب کی حرارت ہوگی. پھر اس خاتون کے لیے پردہ بوجھ نہیں، اس کے لیے پردہ اعزاز ہے، اعزاز ہے. پھر نوجوان کے لیے داڑھی مذاق نہیں، اس کے لیے داڑھی اعزاز ہے. پھر اس کے لیے نماز عیب نہیں، وہ دیکھتا ہے جس حسین کا ذکر کر رہا ہوں اس نے تو نماز میں سر دیا ہے، سر دیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معذرت چاہتا ہوں، میں بات کہیں سے کہیں نکل گئی اور اتنا وقت چلا گیا، لیکن یہ باتیں ضروری تھی، ضروری تھی. خدا کی قسم حسین بڑا کریم ہے. آؤ مل کر حسین سے مانگے، حسین سے مانگے. میرے دوستو، میں عادت نہیں ہے مجھے، الحمدللہ اپنے اساتذہ سے یہ شے ملی ہے، خدا ان کی طول عمر عطا فرمائے. نہ پروٹوکول کبھی زندگی میں، یہ چیز ان کی سادگی دیکھ کر اپنے اندر سادگی آئی. ہم سے کہیں گنا بلند ہیں، کہیں گنا زیادہ عزت ہے، لیکن ان کی سادگی، ان کی سادہ زیستی، اس سے یہ درس ملا ہے اور الحمدللہ اس سے زیادہ راحت رہتے ہیں. نہ زندگی میں پروٹوکول کی کبھی خواہش کی، نہ ہے، خدا کرے ایسا رہے. دوسرا، نہ کبھی خوشامد گوئی کی، نہیں، حق کوئی کر. کسی دوست کے ساتھ جتنا قلبی تعلق ہے، اب جو بات کر رہا ہوں میں 4-5 دن سے کرنے کا سوچتا تھا. بعض دوستوں کی بھی یہ خواہش تھی، ان کی حسن زن ہے مجھ پر کہ بھئی آپ کی بات کا اثر ہوگا، لیکن سوچتا تھا شاید اس کو دوسرے تناظر میں نہ لیا جائے، لیکن نہیں. میرے دوستو، یہ آپ سے روزانہ گزارش کر رہے ہیں. دیکھیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، 3 سال ہو گئے مجھے بھی، سال میں بھی ان سے رابطہ رہتا ہے. ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے اس ٹرسٹ میں، اس انتظامیہ میں، جس کے ذاتی مفاد ہوں. گھر سے بھی ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یہ ان کا حسین سے عشق ہے. ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ ذکر حسین کے برپا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. جو ہم سب کی ذمہ داری تھی انہوں نے اٹھا لی ہے، اٹھا لی ہے. خدا کی، اور ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ اپنے لیے تعاون کریں، ان کے لیے نہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ تب کہتا جب ان کا ذاتی مفاد ہوتا. نہیں، ذاتی تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا ہے.
ہم حسین کے ساتھ کیا تعاون کریں؟ حسین ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا؟ یہ جو کچھ دیتے ہو نا، دیتے ہو، یہ احسان ہے. یہی وجہ ہے کہتے ہیں علماء کے پاس جب کوئی خمس لے کے جاتا تھا نا تو وہ خمس لے کر رکھ لیتے تھے. کسی بہت بڑا سرمایہ دار تھا، کسی مرجے کے پاس گیا، اس نے ذرا موڈ بنایا، کہا دیکھو یار اتنا پیسہ میں نے دیا اور اس نے کوئی مجھے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. اس مرجے نے کہا تو میرا شکریہ ادا کر. کیوں؟ کہا یہ تیری ذمہ داری تھی جو میں نے اٹھا لی، اب جواب دے میں ہوں، تو نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ جو ہے نا، یہ قبر کی رات اندھیری ہے، اس میں روشنی ذکر حسین سے ہوگی، محبت حسین سے ہوگی. آپ اگر مشہد گئے ہیں، مشہد کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد ہے نا، وہ بہت بڑی مسجد جو بنی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ جو اس مسجد کا مالک ہے نا گوھر شاد، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا. رات کے وقت بیٹے کو لے کے نکلا، بیٹے کے ہاتھ میں چراغ تھا، وہ آگے آگے چل رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے تھا. اس نے کہا بیٹا جب میں مر جاؤں اس جگہ پر ایک مسافر خانہ بنانا، مسجد بنانا، امام کے پہلو میں مسجد اور امام بارگاہ بنانا، خوبصورت مسجد اور مسافر خانہ بنانا خوبصورت، جہاں آ کر زائرین امام رضا ٹھہرے. جب یہ کہا بیٹا سمجھدار تھا، فوراً چراغ ہاتھ میں تھا نا، پیچھے آ گیا، پیچھے کھڑا ہو کے کہتا بابا چلیں. اس نے کہا بیٹا کیسے چلوں؟ چراغ آگے لا. کہا چراغ آگے لا. اس نے کہا بابا جان چلے نا. کہا کیسے چلوں بیٹا؟ اندھیرے میں چلنے کے لیے چراغ آگے ہونا چاہیے، پیچھے نہیں. اس نے کہا بابا پھر میرے ذمے کیوں لگا رہے ہو؟ جب اس دنیا کے اندھیرے میں چراغ آگے چاہیے تو قبر کے اندھیرے میں جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو چراغ میں جلاؤں؟ یا چراغ میں جلاؤں؟ بابا چراغ خود جلا کے جا. اور یاد رکھو میرے دوستو، میں جو بات کہہ رہا ہوں علماء سے پوچھ لینا، جو بیٹے کو وراثت ملتی ہے نا اس پر واجب نہیں کہ وہ آپ کے نام پہ خرچ کرے، نہیں. اگر خرچ کر رہا ہے تو احسان ہے، لیکن جو آپ کا مال ہے وہ آپ کا ہے. بھائی بچوں کے لیے اتنا چھوڑ جاتے ہو، اپنے لیے بھی لے جاؤ. جو خرچ کر رہے ہو وہ لے جا رہے ہو، اور جو ادھر چھوڑ رہے ہو وہ ان کا ہے. جو لے جاؤ ساتھ، اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنا چراغ خود جلاؤ اور نہ جھجک محسوس نہ کرو. اب انہوں نے 3000 کی قید لگائی، میں تو نہیں لگاؤں گا. یہ جتنی آپ کے پاس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذکر حسین اسی شان و شوکت کے ساتھ جو ہماری حیات کا سبب ہے. اور حسین اتنا کریم ہے، جو دیتے ہو نا 10 گنا نہیں 70 گنا کر کے یہی دیتا ہے، آخرت میں نہیں، یہی ملتا ہے، نہیں ملتا. میرے دوستو میں معذرت خواہ ہوں، آج بات لمبی ہو گئی. آج ذکر ہے قمر بنی ہاشم کا، باب الحوائج کا تذکرہ ہے. آج پھر اپنی حاجتیں مانگو. نامی کی شب آ گئی، بطول کا بیٹا آج کی شب کا مہمان ہے. 2 شب رہ گئی نا، آج اور کل کی شب رہ گئی نا. آج 8 محرم کا دن گزر گیا نا. نہیں آپ نے توجہ نہیں کی. 7 کو پانی نہیں رہا خیموں میں. آج حسین کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں ہیں. یار آؤ نا ذرا، دل کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ نہیں، دل کا سفر جلدی طے ہوتا ہے. آؤ ولا کے ساتھ، دل کے ساتھ ذرا خیموں کے قریب چلے. ہائے اللہ جانے وہ کیسا منظر تھا جب رباب کی آغوش میں اصغر ہے اور ایک سکینہ ہے، کبھی اصغر کو دیکھتی ہے کبھی سکینہ کو دیکھتی ہے. آج آغوش آباد ہے نا، آغوش آباد ہے. عزادارو آج جس کا تذکرہ ہے نا یہ باب الحوائج ہے، باب الحوائج. واقعاً میں عجیب بات ہے، یہ بات بھی چلے عام میں تو کہہ دی جائے. عزیزو عجیب ہے مقام حضرت عباس کا، عجیب مقام. حسین کا لشکر اور علمدار عباس، علمدار عباس اور عجیب مقام. امام حسین جہاں بھیجتے ہیں عباس کو بھیجتے ہیں. جانتے ہیں نا کربلا میں حضرت عباس کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 32 سال.
اور امام حسین کی 57 سال ہے نا. جو 57 سال کا ہوتا ہے اس میں تحمل زیادہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اس طرح بھی حضرت عباس کا مقام سمجھو نا, صرف اس طرح تو نہیں, جو جتنا کہتے ہیں ضعیفی کی طرف جاتے ہیں نا, پختگی آ جاتی ہے نا, تحمل آ جاتا ہے. جوانی میں تحمل کم ہوتا ہے. یہ بتا رہے تھے حسین کہ عباس کی شجاعت کہاں پہنچی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے, عباس کی شجاعت کا مقام کیا ہے. 57 سال کا حسین خیمے میں بیٹھے ہیں اور 32 سال کے عباس کو کہہ رہے ہیں ایک رات کی مہلت مانگ کے لا. تو یاد رکھو عباس کی حقیقی شجاعت تلوار چلانے میں نہیں, عباس کی حقیقی شجاعت دیکھنی ہے تو تب دیکھو جب اکبر جا رہا ہے عباس کھڑا ہے, جب قاسم جا رہے ہیں عباس کھڑے ہیں, جب اون محمد جا رہے ہیں عباس چپ ہیں. ادادارو یہ سارے انصار جا رہے ہیں اور عباس خاموش ہے. یہ ہے عباس کی شجاعت. کہتے ہیں جب کوئی نہ رہا اسی لیے تب آئے ہیں, تب مولا کی خدمت میں آئے ہیں. نہیں, شہادت سے پہلے یہ 2 جملے ضرور کہتا ہوں, 2 جملے. عباس کی عظمت کیا ہے, میں اکثر یہ جملے جو کہتا ہوں کبھی بھی یہ جملے پرانے نہیں ہوں گے. یہ جس نے معرفت کے ساتھ کہے وہ بڑی عظیم شخصیت ہے. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کربلا آئے, لوگوں کو اطلاع ملی, آ گئے استقبال کو. 7 شاگرد بھی ہیں, کربلا زیارت کے لیے آئے, لوگ استقبال کر کے لا رہے ہیں. جب بین الحرمین پہنچے نا, دونوں حرموں کے درمیان, کہتے ہیں حضرت عباس کے روزے کی طرف چلنا شروع کیا. کسی شاگرد نے کہا آغا پہلے معصوم کے روزے پہ چلیں, پہلے امام حسین کے روزے پہ چلیں, پھر حضرت عباس کے. عجیب جملے کہے, معرفت کے جملے ہیں نا, معرفت کے. مصائب کے درمیان ہی تو ان کا مقام ہے. کیا کروں, کربلا والوں کے فضائل ہی مصائب ہیں اور مصائب ہی فضائل ہیں. یہ کربلا والوں کی مصیبت ہی فضیلت ہے. کہتے ہیں کیا کروں, میں اس لیے عباس کے روزے کی طرف جا رہا ہوں. حضرت آیت اللہ خوئی کہتے ہیں اس لیے جا رہا ہوں. کہا میرے استاد آیت اللہ علی قاضی کہتے تھے جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے نا, ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے. ماشاءاللہ, حوصلے سے بس 2 جملے سن لے. یہ معرفت عباس, یہ فضیلت عباس. اور دوسرا جملہ عجیب کہا, سب شاگرد پہ رونے لگے. کہتے ہیں یہ تو میں نے تمہیں معرفت کا جملہ کہا, لیکن میں عباس کی زری پہ پہلے اس لیے جا رہا ہوں, میں حسین کا بیٹا ہوں, میں جانتا ہوں عباس کا ہم پہ احسان کیا ہے. کہتے آئے زری کے سامنے کھڑے ہو گئے, شاگرد ساتھ ہیں, کربلا کے شیعہ ساتھ ہیں. جب زری پہ نظر پڑی 2 سلام کیے, عجب سلام تھے. عزادارو مقام عباس, عظمت عباس. عباس کربلا میں کیا تھا, ان 2 سلاموں سے سمجھ جانا. جب نظر پڑی زری پہ, پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور رو کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا شباب الحسین. اے حسین کی جوانی میرا تجھ پر سلام ہو, اے حسین کے زورے کمار میرا تجھ پر سلام ہو, اے حسین کے علمبردار میرا تجھ پر سلام ہو. دوسرا سلام سنو گے, یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں ہے, دیکھا اور عجیب جملے کہے. کہتے ہیں السلام علیکہ یا حجاب زینب, اے زینب کے پردے میرا تجھ پر سلام ہو. بس عزادارو مجھ میں ہمت نہیں رہی. ایک دفعہ عباس آئے, مولا مجھے مرنے کی اجازت دو. ایک جملہ حسین نے کہا تو میرے لشکر کا علمدار ہے. دائیں بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے, مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علمدار ہے. مولا مجھے اجازت دو, میں سکینہ کی پیاس نہیں دیکھ سکتا, میں اصغر کی پیاس نہیں دیکھ سکتا, میں بچوں کی پیاس نہیں دیکھ سکتا. کہا اچھا عباس جاؤ, اگر ہو سکے تو پانی کا کوئی حل کرنا. عزاداروں مشکیزہ لے کر ام البنین کا لال چلا.
میں نے پڑھا چلا. لیکن کہتے ہیں جب خیموں میں آئے ہیں نا عباس حضرت زینب سے اجازت لینے, جناب زینب نے ایک جملہ کہا عباس تمہیں یاد ہے جب 21 رمضان کی شب کو تو 12 سال کے تھے, جب جا رہے تھے میرے بابا تو بابا نے کہا تھا زینب جس کوفے میں میری بیٹی بن کے آئی ہے اسی کوفے میں ننگے سر آئے گی. مجھے یقین نہیں آتا تھا جب تو جوان ہو گیا. عباس آج مجھے یقین ہو گیا مجھ پر شام غریبہ آنے والی ہے. بس عزادارو عباس چلے, علی کا شیر فرات میں آئے, آ کر علی کے شیر نے مشکیزہ بھرا, میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. کہتے ہیں علی کا شیر چلا, جب چلے ہیں جب تک پانی باقی تھا عباس نے بازوؤں کی پرواہ نہیں کی, لیکن کہتے ہیں جب مشکیزے کو تیر لگا اب عباس کی آس ٹوٹ گئی. بس عزادارو ایک ملعون نے گرد مارا, علی کا شیر زین سے زمین پہ آیا. میں یہ جملہ جو پڑھ رہا ہوں یہ کتابوں میں خود پڑھا, ایک ذاکر نے اسی طرح پڑھا کہ عباس زین سے زمین پہ آئے. اس نے پڑھ دیا, مومنین نے آسانی سے سن لیا. کہتے ہیں جب شب ہوئی حضرت عباس اس کی خواب میں آئے, آ کر کہا ذاکر تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس ذاکر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا میں نے کوئی گستاخی کی ہے. کہا تو نے آسانی سے پڑھ دیا کہ میں زین سے زمین پہ آیا, مولا کیسے پڑھوں. مولا نے کہا ذرا بتا جب کوئی زین سے زمین پہ آتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے. اس نے کہا مولا بازوؤں کا. کہا بتا جس کے بازو نہ ہو. عزادارو میں نہیں پڑھتا عمر بنین کا لال کیسے آیا. بس پکارا مولا غلام کا آخری سلام. ہائے یہ صدا 2 ہستیوں تک پہنچی, وہاں پر 2 آثار ہوئے. حسین کے کانوں میں پہنچی, ہاتھ کمر پہ آیا, ہائے میری کمر ٹوٹ گئی. خیموں میں پہنچی, زینب کا ہاتھ سر پہ آیا, واہ جابا, ہائے میرا پردہ, ہائے میرا پردہ. عزادارو حسین آئے. حوصلے سے سن لو, یہ جملے ضرور کہنا چاہتا ہوں. عزادارو مصائب عشق کے ساتھ پڑھو اور عشق کے ساتھ سنو. عزادارو حسین آئے, میرا مولا آیا, عباس کا سر اٹھایا, زانو پہ رکھا. عباس نے آنکھیں کھولی لیکن کیسے دیکھے. کہتا مولا. حضرت عباس نے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, ایک آنکھ میں خون بھرا ہے, ذرا خون صاف کرو, میں چاہتا ہوں تیری زیارت کروں. خون صاف کیا. ام البنین نے بطول کے لال کو دیکھا, حسرت بڑی نگاہ میں ایک جملہ کہا, وہی جو بیٹے نے کہا تھا. کہا مولا میرے آنے تک کمر جھک گئی, چہرے پہ بڑھاپے کے آثار آ گئے. کہا جس کا علمدار چلا جائے. بس عزاداروں نہ پڑھتا یہ جملہ. علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھا عباس تیری عظمت کو سلام, عباس تیری وفا کو سلام. کیا کہا. کہا مولا مجھے لگ رہا ہے میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے. ہاں عباس, مولا اگر محسوس نہ کریں تو میرا سر اٹھا کے ریت پہ رکھ دو. عزاداروں مجھ میں ہمت نہیں رہی لیکن جملہ ضرور کہوں گا. کہا میرا سر ریت پہ رکھ دو. عباس کیا میرے زانوں پہ سر پسند نہیں ہے. نہیں مولا, غلام کی اس سے بڑی کیا سعادت. میرا دم نکلے اور سر آپ کے زانوں پہ ہو.
عباس پھر کیوں کہا ہے میرا سر ریت پہ رکھو؟ کہا مولا غلام گرا ہے، تو نے سر اٹھا لیا، ہائے تو گرے گا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کیا غلام کا سار تیرے زانو پہ ہو اور آقا کا سار ریت پہ پڑا رہے؟ بس ادادارو، ادھر عباس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر حسین اٹھے، ایک نوحہ پڑا عباس کے لاشے پر۔ کیا نوحہ پڑا؟ کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، ہائے شمار عمر سعد اب جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ آنکھیں زینب و کلثوم جو تیرے بھروسے سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی۔ کبھی شمر کا نیزہ ہوگا، کبھی ارملا کا تابعہ ہوگا، ماتم عباس